وہ لگائے ہوئے ہیں اور گھر میں جھاڑو لگا دی، سوئی سے سلائی تک، چارپائی سے بستر تک، برتن کے سے برتن تک، توا بھی، چولہا بھی، تمام چیزیں حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے اور اپنے عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا، حضور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو بڑا شرک ہو گیا، کتنا بڑا شرک ہو گیا۔ بھئی اللہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تو تھا وہاں، مگر ساتھ یہ کہنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ رسول نے یہ تو کہا نہیں کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، تم مجھے وہاں کیسے چھوڑ کر آئے ہو؟ حضور نے یہ نہیں کہا، کیونکہ خدا کی قسم وہاں بھی رسول تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، میں حضور اوپر دیکھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو بکر صدیق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا کہ میرے جتنے ملائک اور فرشتے ہیں وہ سب یہی لباس پہنے، یہی ببول کے کانٹے لگائیں، تمام فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی ابو بکر صدیق کو سوائے حضور کے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ مال نہ حال نہ کچھ، کوئی چیز، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کی فطرت عطا فرما دے، ہمیں بھی اللہ تعالی ایسی سخاوت عطا فرما دے، ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ یاد رکھو، کتابیں تک اگر آپ کی لائبریری میں آج کل لاکھوں روپے کی کتابیں لوگ رکھتے ہیں، اگر لاکھوں روپے کی کتابیں آپ کے الماری میں پڑی ہیں اور اس کا استعمال نہیں ہے، یعنی اس کو پڑھتا کوئی نہیں ہے، ایسی ہی رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاس قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں مگر پڑھتا کوئی نہیں ہے، اس کو ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کیوں رکھے ہوئے ہیں اتنے؟ اس کو بھی دیکھنا کہ کتنی مالیت ہے اس کی، اس کے بھی دینا چاہیے۔ اور خیر، یہ میں کوئی شرعی مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، مگر میں اپنے دل سے بتا رہا ہوں، اس پر کوئی عمل نہ کرے، اس پر کوئی عمل، ہاں جس کا دل چاہے وہ اس پر عمل کرے، جس کا دل نہیں چاہے، وہ میرا حکم نہیں ہے اس کا کہ آپ اس پر عمل کریں، نہ اللہ کا نہ رسول کا حکم ہے کوئی کتاب میں۔ مگر میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں ایک کمرے میں 50-50 ہزار روپے کا ٹیلی ویژن ٹی وی لگا ہوا ہے، اور اس ٹی وی میں آپ خبریں بھی سنتے ہیں، اس میں آپ کو معلومات بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کو جناب علی مسائل، تو وہ بھی کتاب کی شکل ہو گئی نا، وہ بھی تو ایک کتاب ہو گئی نا۔ تو اب جیسے ہمارے دعوت اسلامی والے رات دن جو اس میں حضور کی تعریف کرتے رہتے ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، یہ ہوتا، تو یہ بھی تو کتاب ہو گئی نا۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رسول کی طرف سے بات نہیں ہے، مگر اگر آپ سوچیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹی وی کی بھی جو ہے نا وہ بھی ہم زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ وہ بھی ایک ملکیت ہے۔
جو سال ہر سال ہمارے گھر میں پڑی رہتی ہے، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کی بھی زکوٰۃ دے دیں، حالانکہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو ایک کتاب ہے نا، ایک طرح کی کتاب ہے وہ بھی۔ بہرحال دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقل عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے، اور ہمیں اپنے سخاوت کے خزانوں سے ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی سخاوت کریں اور کوشش کریں کہ زکوٰۃ کا مہینہ یہ بھی ہے اور آ بھی رہا ہے اور رمضان تک، تو میں آپ سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آپ کا اپنا ایک ادارہ ہے علی اسلامک یونیورسٹی کے نام سے، جس میں ہاسٹل ہیں طلباء کے بھی اور طالبات کے بھی، خادمین بھی، استاد بھی، اور 500 کے قریب طلباء، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، تعلیم، استادوں کی تنخواہیں، ہر چیز اس میں سے دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ اور عشر جو ہے وہ سید کے لیے حرام ہے، میرے لیے تو وہ حرام ہے، لیکن ایک وکیل کی حیثیت سے میں اس کو لے سکتا ہوں۔ آپ جب بھی دیں تو اس کی رسید بھی لے لیں، اور وہ جو بھی زکوٰۃ فنڈ ہے وہ ضرور آپ ادارے کو ضرور دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارے اوپر حرام ہے، لیکن طلباء اور طالبات کے لیے اور اس ادارے کے استادوں کے لیے اور ان کے لیے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے اداروں کو دیتے ہیں، شیعوں کو دیتے ہیں، دیوبندیوں کو دیتے ہیں، اسی طرح جو ہماری جماعت ہے، کیونکہ ہم باہر سے تو کوئی چندہ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، نہ کبھی کیا، نہ حکومت سے کبھی لیا ہے اور نہ لیں گے انشاءاللہ، لہٰذا یہ غریب جماعت جو ہے، ان کے جو تھوڑی سی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس سے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پورا سال جو ہے وہ ہمارے طلباء اس پر چلتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، جو دوست اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ تعمیرات کے لیے کچھ فنڈ جمع کر دیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذکر شریف کی اجازت بھی ہم جمعے کے دن دیتے ہیں، لہٰذا جو بھی دوست نئے آئے ہیں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں۔ ٹھیک، اب نئے اور پرانے تمام دوست تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، دل، اب اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد
محمد الرسول اللہ. پھر دوسری تسبیح الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر تیسری تسبیح اللہ 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 جل جلالہ. پھر چوتھی اور آخری تسبیح اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے پڑھیے ہو 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 حق. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس ذکر شریف کی ہر اس دوست کو اجازت ہے جس نے بھی اس حلقے میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی سلام ہوگا، سلام کے بعد تمام دوست جو نئے ابھی جنہوں نے ذکر لیا ہے وہ سامنے وضو خانے کے پاس جو پلر ہے وہاں پر پہنچ جائیں. وہاں ہماری جماعت کے کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ایک کتابچہ دیں گے. اس کتابچے میں ذکر کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو سمجھا بھی دیں گے. اگر وہ نہ سمجھا پائیں تو آپ کا جو بھی پرانا پیر بھائی ہو اس سے آپ اس ذکر کے طریقے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اور یہ ذکر صبح شام 4 تسبیح ذکر پڑھنا ہے، اور جب 4-5 مہینے